بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے مذکر مونس کی دی گئی مشق کی دہرائی کرنی ہے۔ آئیے اب ہم اس کا پہلا سوال نمبر 1 کی دہرائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، درج ذیل اسما کی مونس لکھیں۔ آپ کو اسٹوڈنٹس پہلے بھی بتایا تھا کہ مونس کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ڈیٹیل یاد کی ہوگی کہ مونس ہم مادہ کو کہتے ہیں، جو مادہ اسم ہوتا ہے اسے ہم مونس کہتے ہیں۔ تو اسی ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے نیچے جتنے بھی مذکر دیے گئے ہیں ان کے مونس لکھنے ہیں اور ان کو دہرانا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ پہلا دیکھیں، مذکر دیا ہوا ہے، سسر کا ہے ساس، غلام لونڈی، مریض مریضہ، جلاحہ جلاحی۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگلی والی لائن میں دیکھیں، والد کا والدہ، بندر کا بندریا۔ اس سے اگلی لائن میں دیکھیں، استاد کا استانی، ہرن کا ہرنی۔ اسی طریقے سے بوڑھا بڑھیا، سید سیدانی، خادم خادمہ، ناگ ناگن۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر جتنے بھی مزید دیے گئے ہیں آپ کو مذکر کے مونس، آپ نے سب کے مذکر کے مونس کو دہرانا ہے زبانی، اور پھر اس کو یاد کرنا ہے اپنے گرینڈ ٹیسٹ کے لیے، تاکہ آپ کی ٹیسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور اچھی تیاری ہو سکے۔ اب آئیے اب اس کا مشق کا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درج ذیل مونس اسما کے مذکر لکھیں۔ اسٹوڈنٹس مونس آپ نے پڑھا تھا مادہ کو کہتے ہیں، اور مذکر کسے کہتے ہیں؟ نر کو کہتے ہیں۔ نر اسم کو ہم لوگ مذکر کہتے ہیں۔ اسی ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جتنے بھی نیچے مونس دیے گئے ہیں ان کے اب آپ نے مذکر لکھنے ہیں۔ پہلا دیکھیں، سلطانہ سلطان، دلہن دلہا۔ اسی طریقے سے ملکہ بادشاہ، بھینس بھینسا۔ شیخانی کا مذکر کیا ہوگا؟ شیخ، بھیڑ کا مینڈھا۔ اسی طریقے سے چچی کی مذکر ہوگی چچا۔ تو اسٹوڈنٹس باقی بھی جتنے آپ کو دیے گئے یہاں پر مذکر مونس، ان کے مذکر آپ نے بنانے ہیں اور دہرانے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، مذکر کو مونس سے اور مونس کو مذکر سے بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ اسٹوڈنٹس اب نیچے آپ کو جملوں کی صورت میں مذکر اور مونس دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے ان کی پہچان کرنی ہے کہ اس جملے میں آیا مذکر دیا گیا ہے کہ مونس دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس جملے کو مذکر یا مونس میں بدل کر دوبارہ تحریر کرنا ہے۔ جب آپ مذکر میں جملے کو تبدیل کریں گی، لکھیں گی، تو وہ تب بھی جملہ جو کہ ہے وہ مکمل تبدیل ہوگا، اور اگر مونس میں بنائیں گی تب بھی جملہ مکمل تبدیل ہوگا۔ نمبر 1 دیکھیں، بکری کھیت میں چر رہی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جملے سے ہی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک مونس دی گئی ہے۔ بکری بکری ہے، مونس ہے، تو چر رہی ہے۔ اب دیکھیں اینڈ پر انہوں نے جملہ تبدیل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ چر رہی ہے۔ لڑکی کے لیے رہی ہے استعمال کیا ہے، مطلب کہ فیمیل ہے نا بکری، تو اس کے لیے انہوں نے کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ چر رہی ہے کا استعمال کیا۔ اب ہم لوگوں نے بکری کا مذکر بنانا ہے، ہم لکھیں گے بکرا، کھیت میں چر رہا ہے، کیونکہ یہ میل کے لیے نر اسم کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر رہا ہے آئے گا، تو جملہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بکرا کھیت میں چر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 دیکھیں، یہ لڑکا میرا بھانجا ہے۔ اب یہاں پر لڑکا ہے، لڑکے کے لیے بھانجا استعمال ہوا ہے، نر ہے تو نر کے لیے بھانجا استعمال ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں نے ان دونوں کو تبدیل کرنا ہے، مونس میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ لڑکی، لڑکے کی جگہ ہم نے کیا کیا ہے؟ لڑکی میری۔ اب بھانجے کی جگہ کیا آ گیا؟ بھانجی۔ تو یہ لڑکی میری بھانجی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 دیکھیں، نوکر ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس نوکر ہمارے لیے نر ہے، تو ہم اس کو مونس میں تبدیل کریں گے۔ نوکرانی ابھی تک واپس نہیں آئی، تو جملہ تبدیل ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس اسی طریقے سے آپ نے ایگزامپل نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8 کو تبدیل کر کے لکھنا ہے۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ پوری مشق آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ نے اس پوری مشق میں سوال نمبر 1، 2 اور 3 کو زبانی یاد کرنا ہے، اور گرینڈ ٹیسٹ کے لیے اس کی تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آ سکیں۔